الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك أردني برداك. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول دانائے القلوب رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب للفقراء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے بڑی ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں بالخصوص حاجی محمد اعجاز صاحب جو بانی محفل ہیں اور رون کے محفل جناب مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب اور دیگر میرے بزرگوں دوستوں رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو حاجی صاحب نے بزم سجائی ہے اللہ ہم سب کا آنا جانا قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دنیا میں جو بھیجا ہے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. یہ سرکار کا وصف، یہ سرکار کا کمال، یہ انفرادی ہے. اس کمال کو نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ کوئی رسول پہنچا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور کوئی نبی اس مقام اور اس مرتبے تک نہیں پہنچا. اب یہ آپ جانتی ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جب کوئی نبی آتا وہ اللہ کا حکم سناتا اور ایک مخصوص ٹائم اور پیریڈ کے لیے وہ ہوتا. اس کے بعد
وہ نبی اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. پھر زمانہ گزرتا رہتا، زمانے میں گڑبڑ آ جاتی، لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے. رب ذوالجلال اپنے فضل سے اس کائنات میں اگلا نبی مبعوث فرماتا. ضرورت جہاں چیز کی ہوتی ہے، چیز وہیں اچھی لگتی ہے. تو ضرورت جب ہوتی تھی تو رب ذوالجلال ایک نبی کے بعد دوسرا نبی مبعوث فرماتا. مگر میرے اور آپ کے نبی اور نبیوں کے نبی اور امام الانبیاء، ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آئے بعد میں ہیں. رب ذوالجلال نے دم کے ان کے پہلے بھجوائے. یہ سرکار کی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے آنے سے پہلے ہی نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ہر نبی اپنے اپنے دور میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سرکار کی آمد کے بارے میں تذکرہ کرتا رہا اور اپنی امتوں کو وہ درس دیتے رہے کہ ہم تو آ گئے ہیں، ہم آپ کے پاس نبی بن کے آئے ہیں، اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے احکام ہیں. یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ ہمارے بعد جو آنے والے نبی ہیں وہ بڑی شانوں والے نبی ہیں. اس نبی کا کائنات انتظار کر رہی ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج بھی ساتھ عطا فرمایا. اور اس سٹیٹس کو، اس شان کو، اس مرتبے کو، اس مقام کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ ہمارا کتنا پکا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا کتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اس بارے میں رہنمائی خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کے 22ویں بارے میں آپ کھولیں گے سورہ احزاب تو دوسرے رکوع میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد آبا احد من رجالکم، فرمایا ما کان محمد آبا احد من رجالکم، فرمایا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیا ہے. اب یہ ہمارا قرآن ہے جو ہمیں بتلا رہا ہے کہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آقا ہیں اور سرکار خاتم الانبیاء ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ سب بول رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہ ہے نہ آئے گا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. اس وجہ سے کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اپنے محبوب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج پہنا کے سرکار کو بھیجا. اس وجہ سے سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ دیکھو، ایک ہے قرآن کی آیت جس میں رب فرما رہا ہے وخاتم النبیین، ہم نے رسول بنا کے بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا. یہ رب ذوالجلال خود بندوں کو درس دے رہا ہے، خود اپنا حکم سنا رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. قرآن جو فیصلہ کر دے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے اور مومن اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر مومن اس سے آگے پیچھے ہوگا تو پھر اس کے ایمان میں مسئلہ بنے گا. لہذا آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ کا جو سٹیٹس ہے، آپ کی جو شان ہے، یہ کوئی کانا لنگڑا لولا چھین نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ سرکار کے نوکر اور غلام اس منصب پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ کمال اور کمال بس کہ رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم الانبیاء کا تاج بنا کے بھیجا ہے، اس کا ذکر خود سرکار بھی فرماتے رہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں آپ اگر اندازہ کریں تو تقریباً کوئی 150 کے قریب حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ اگر اس منصب کا کوئی بندہ انکار کرے تو قرآن کا انکار ہوگا، یہ بھی میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو 150 حدیث مبارکہ جو ظاہری الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب 150 احادیث مبارکہ کا انکار لازم ہو جائے۔ کیا قرآن کی آیت کے انکار سے بندہ مسلمان رہے گا؟ کیا ایک حدیث کو نہ مانے تو ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ 150 کو نہ مانے اور پھر ہماری موجودگی میں نہ مانے اور ہم غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے کہ امت اس منصب پر پہرا دیتی رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے یہ امت کو اس منصب پر پہرا دیتی رہے گی۔ ہمارے نبی ہی خاتم الانبیاء ہے اور سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول ایک بندہ پہنچ کر جائے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اس کا مطلب بھی میں بتا دوں، بزرگوں نے جو نعرہ لگایا ہے یہ نعرہ بہت پیارا ہے، لیکن یہ نعرہ وہ لگائے جس کے اندر یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی شان پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو جو حاضر ہو میں آپ کو کر سکتا ہوں، یہ دل گردے کی بات ہے۔ اور یہ پوچھنا ہو تو واضح ممتاز حسین غازی سے پوچھو، ان کا کردار آپ کو بتلائے گا کہ یہ لبیک کے نعرے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تن من دھن سرکار کی شان پہ قربان کر دے۔ کسی جنگ میں بھی پورے اسلام کو چیک کر لیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، حنین ہو، جو بھی جنگ ہو، جتنے مارکے ہوئے ہیں ساروں کے جو مارکوں میں لوگ شہید ہوئے سب کو اکٹھا کر لو، اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلے اتنے لوگ شہید نہیں تھے ہوئے، پوری ساری جنگوں کو اکٹھا کر لو، اتنے شہداء نہیں ہیں جتنے شہداء ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لحاظ سے میدان میں اترے اور رب ذوالجلال نے انہیں جام شہادت نوش عطا فرمایا۔ اتنے پورے ٹوٹل شہداء نہیں ہیں۔ اگر یہ سسٹم جعلی رہا تو اس کو بند نہ کر دیں، آپ نے بار بار خلل آ رہا ہے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر پورے 500 پر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے، اور اس فرمان کو سینے سے لگانا ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آ گیا ہوں اب نبوت اور رسالت رب نے ختم فرما دی ہے۔ قد انقطعت،
رب نے ختم کر دی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پیچھے الفاظ موجود، اب ان کا تعت ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے بھیجا ہے، یہ ساری بات مکمل ہو گئی۔ مگر سرکار علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي، میرے امتیوں سبق یاد رکھنا، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب یہ سارے ایک مرتبہ بولو، لا نبی لا رسول بعدی، میں پڑھاؤں گا آپ نے پڑھنا ہے، لا رسول بعدی لا نبی بعدی، سارے بولے، بوڑھے بھی بولے، چھوٹے بھی بولے، بڑے بھی بولے، تاکہ یہ کرام الکاتبین لکھ لیں کہ ہم اپنے آقا کی بولی بول رہے ہیں۔ لا رسول بعدی لا نبی بعدی لا رسول بعدی لا نبی بعدی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ولی کوئی رسول، اور جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا دجال ہے، وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کیا گزرا انسان ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سٹیٹس پہ وہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ ہم غلاموں کی موجودگی میں وہ اس طرح نہیں کر سکتا، جو اس انداز میں پڑے گا۔ ادھر سے صدیقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فاروقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نعرہ حیدری لگانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں چھوڑے گا اس دجال کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو، ہمارے قرآن نے اعلان کیا ہو کہ میرے محبوب کے بعد اللہ فرمائے کوئی نبی نہیں ہے، سرکار خاتم الانبیاء ہے، اور سرکار فرمائے لا رسول بعدی لا نبی بعدی۔ ہمیں وہ یہ درس دے کے جائیں، اور کوئی کانا اٹھ کھڑا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اس کی جھوٹی نبوت کو جھوٹے کی نوک میں رکھتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یاد رکھیے سبق جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، ہمارے آقا کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان دیکھیے، یہ مسلم شریف میں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 248 پر ہے۔ سنیے گا غور ذرا، موضوع ہمارا بڑا عام ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اور پکا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل۔ سرکار نے کیسی کیسی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا اپنے غلاموں کو کہ یہ سبق پکا یاد رکھنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہر لحاظ سے سمجھایا، ہر انداز میں سمجھایا، اور ایسے ایسے لفظ بول کے سمجھایا کہ جو موٹا ذہن بھی رکھنے والا ہو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے ایسے انداز میں سمجھایا۔ اب یہ حدیث دیکھنا، مسلم شریف کی دوسری جلد میں 248 صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا۔ سرکار فرماتے ہیں میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے ایک عمارت بنائی کسی نے۔ کتنا عام فان انداز ہے سمجھانے کا، اور سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ ختم نبوت والا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ میرے غلاموں یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بندے نے عمارت بنائی، کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ، فرمایا اس نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، احسنہ خوبصورت بہترین عمارت بنائی، واجملہ بہت جمال والی
عمارت بنائی، بڑی ہی خوبصورت عمارت بنائی، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک کونے میں اس عمارت خوبصورت کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ، فرمانے کہ لوگوں نے اس عمارت کو دیکھا، یہ سرکار اپنے غلاموں کو سمجھا رہے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک بندے نے عمارت بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی اور لوگ اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں، تعریفیں گا رہے ہیں، کیا عالی شان محل ہے، کیا خوبصورت، اور یہ کس محل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نبیوں کے محل کی بات ہو رہی ہے۔ کیا خوبصورت محل ہے، کیا جمال والا محل ہے، بہترین محل ہے، کتنی خوبصورت عمارت ہے، لیکن ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کو خالی رکھا، ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھا، باقی سارا بنا دیا، کہاں ایک اینٹ نہیں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا لَبْنَةُ فَعَلَى النَّبْنَةُ، سرکار فرمانے لگے لوگوں وہ ختم نبوت کی اینٹ میں ہوں، جب مجھے رب نے بھیجا ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مجھے رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما کے بھیجا ہے۔ فرمایا وہ جو جگہ خالی تھی میرے آنے سے پوری ہو گئی، نبوت کا محل میرے آنے سے چمک گیا، جس میں جو کمی تھی مجھے بھیج کے میرے رب نے پوری فرما دی ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی آ سکے، اب جگہ ہی نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی آ سکے، لہذا میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اللہ کیسی کیسی مثالیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کے بتلایا کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی نبی کوئی رسول میرے بعد نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال دیکھیے، میں نے حدیثوں سے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اس طرح سرکار صاحب السلام نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ ہماری قسمت ہے کہ کوئی دور تھا کہ یہ لفظ صحابہ سن رہے تھے، سرکار بول رہے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے سرکار یہ الفاظ نہیں بول رہے، مگر سرکار کے غلاموں میں سے ایک غلام بول رہا ہے، باقی غلام جھوم جھوم کے سن رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ وہی بیانی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اور یہ معاملہ سمجھانے کے لیے بولے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار، فرمانے لگے لوگوں، میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی کہ جو تجھے جنت کے قریب نہ کر دے۔ سارے نبی آتے رہے، کس لیے آتے رہے؟ رب کی طرف لگانے کے لیے، جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے۔ تو سرکار نے ایسی کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی کہ باقی کسی کا کوئی کام بچا ہوا ہو کہ وہ آئے اور جنت کی طرف لگائے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لیس من شیء، کوئی چیز مجھے رب نے بھیج کے باقی چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا جتنے جنت جانے والے راستے تھے میرے غلاموں میں نے تمہیں بتا دیے، گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهِيتُمْ۔ سرکار فرمانے لگے جتنے وہ راستے تھے، جتنی غلطیاں تھی، جتنی کوتاہیاں تھی جو بندے کو جہنم میں لے جا سکتی تھی، جنت کے راستے سے ہٹا سکتی تھی، بندہ پھسل سکتا تھا، بندہ بھول سکتا تھا، بندہ غلطی کر سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں کہ میں نے جس سے تمہیں منع نہ کر دیا ہو، میں نے ہر چیز سے منع کیا جو تجھے غلط راستے میں لے جا رہی تھی، اور ہر اس چیز کو ذکر تمہارے سامنے کر دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو رب ذوالجلال کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔
آپ کے ضرورت رہ گئی؟ نبی تو اس وقت آتے تھے جب بے راہ روی کی صورتحال بن جاتی تھی، جب کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے شہر چھوڑی کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے میں نے ہر چیز کو بیان کر دیا، اور جب میں نے ہر چیز کو بیان کر دیا تو پھر میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ میرے غلاموں میری سنتوں پہ چلتے جاؤ گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے جاؤ گے، میرے راستے پہ چلتے جاؤ گے، میری پیروی کرتے جاؤ گے، شریعت کی چھتری کے نیچے، اسلام کے سائے کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتے جاؤ گے، روح نکلے گی، رب قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دے گا۔ کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جس کی کوئی کمی باقی ہو۔ سرکار نے سارا کچھ بیان کروا دیا۔ پھر آپ کو نبی کی ضرورت ہے؟ پہلے محل کی مثال دی، اب یہ مثال دی، مثالیں دے دے کے اپنی امت کو سمجھا دے کہ میرے مجاہدوں، میری عزت و شان پہ پہرا دینے والوں، میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، میں آخر زمان نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محب الدنیا میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 559 پر یہ موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا ذرا، غور کرنا، اب غور کریں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار جب تشریف لے آئے تو نبی کی ضرورت ہے؟ سارے بولے نبی کی ضرورت ہے؟ رب نے سرکار کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور رب نے ساتھ قرآن بھی بھیجا ہے کہ پڑھ لو میں دے رہا ہوں وخاتم النبی۔ سمجھ آئیے بات، قرآن بول رہا ہے۔ اب یہاں اس حدیث شریف میں کیا ہے؟ اس حدیث شریف میں وہ ہے کہ ہم سارے سرکار کے ابھی بھی سامنے ہیں، اور سرکار میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام فلاں جگہ پہ بیٹھ کے، حاجی جا صاحب کے گھر بیٹھ کے میری شان کا تذکرہ سنا اور سنا رہی ہے۔ کیسے؟ میں حدیث شریف سے ثابت کروں گا کہ سرکار میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک تو ہے نا کہ ہماری محبت، ہم عقیدت میں کہیں کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے سکھدئی، یہ مواہب دنیا میں۔ یہ حدیث شریف موجود ہے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 559 پر۔ کیا سرکار فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے دنیا کو سمیٹ کے میرے سامنے کر دیا، پوری دنیا کو سمیٹ کے میرے سامنے کر دیا۔ کیسے سامنے کر دیا؟ فرمایا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، سمیٹ کے میرے سامنے کر دیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور صرف ابھی نہیں دیکھ رہا، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا تھا سارا کچھ دیکھ رہا۔ کسی کی شان اور ہے اس طرح کہ قیامت تک دیکھے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا دیکھے۔ اگر کسی کو رب ذوالجلال نے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے تو وہ نبیوں کے سردار ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان اللہ قد رفع الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ۔ صرف میرے غلاموں آج نہیں، جب سرکار یہ فرمان بیان فرما رہے تھے بتلایا صرف آج کے دن نہیں کہ ابھی قیامت تک دیکھ رہا ہوں، فرمایا ہر ٹائم دیکھتا رہوں گا اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو دیکھتا رہوں گا۔ جو کچھ ہونے والا تھا سب بھی دیکھا، دنیا سمٹ گئی، سرکار کے سامنے آ گئی۔ اور ایک حدیث شریف میں یوں ہے کہ یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ دیکھو ہاتھ کی ہتھیلی میری، سمجھنا ذرا۔ ایک اور بات بھی ضمن سمجھا دوں، یہ ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھیں تو آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ دیکھنے والے کو کہتے ہیں ناظر، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ناظر کا معنی دیکھنے والا، بولے کیا معنی؟ دیکھنے والا۔ اور جو چیز
دیکھی جا رہی ہے وہ ہے حاضر. بولیے وہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ حاضر ہے نا، میرے سامنے حاضر ہے، میں دیکھ رہا ہوں. آپ کا ہاتھ ہے، آپ اس طرح آگے کریں تو آپ ناظر ہوں گے. یہ ہاتھ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے حاضر. تو پوری دنیا سمٹ کے سرکار کے سامنے، اور سرکار یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں نا اہل سنت حاضر و ناظر، اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ آئیے بات. اور جب حاضر و ناظر ہر چیز سرکار کے سامنے اور سرکار دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ کسی اور نبی کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ اب قیامت تک کے لیے دیکھ رہے ہیں. اب ذرا غور فرمانا اس بات پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب مبارک کتنا اعلیٰ ہے اور کتنا کمال ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رفالیت دنیا، پوری دنیا کو سمیٹ دیا. تو دنیا میں یہ لاہور موجود ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. اور لاہور کا جو لاہور کے محلے ہیں ان میں کنار پارک بھی ایک ہے کہ نہیں؟ اور اس کنار پارک میں ایک حاجی یاسا کا بھی گھر ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایمان سے بتاؤ ہم سامنے ہیں کہ نہیں؟ پتا چلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے سرکار کی عظمت کے گن گا رہے ہیں اور ادھر سرکار گنبد خضرا میں بیٹھ کے ہماری حاضری لگا رہے ہیں. سرکار دیکھ رہے ہیں. ہماری کیا قسمت ہے کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، کیا قسمت ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا قسمت ہے سرکار کی آمد کے ڈبکے بجا رہے ہیں اور سرکار گنبد خضرا میں دیکھ کے ہم غلاموں کی وہاں حاضری لگا رہے ہیں. اس حدیث شریف کے مطابق بتاؤ بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم سرکار کے سامنے ہے کہ نہیں ہیں؟ تو پھر دھیان سے بیٹھو، سرکار دیکھ رہے ہیں. پھر ذرا عقیدت سے بیٹھو، محبت سے بیٹھو، سرکار دیکھ رہے ہیں. دیکھو نا سرکار دیکھ رہے ہو تو پھر بندہ، بارے صاحب دیکھ رہے ہو تو پھر بندہ تھوڑا سا فکر ہو جاتا ہے. مجھے ابا جی دیکھ رہے ہیں، استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، میرے شیخ دیکھ رہے ہیں، بندہ تھوڑا سا ادب میں آ جاتا ہے. تو پھر ہمیں بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے سرکار دیکھ رہے ہیں اور ادھر سرکار دیکھ رہے ہیں، ادھر رب الرحمن بھی دیکھ رہا ہے کہ جس محبوب کے میں نے عظمتیں قرآن میں بیان کی، میں نے جگہ جگہ پہ بیان کی، قرآن کے ہر پارے میں بیان کی، ہر سورت میں بیان کی، ہر لفظ میں بیان کی، وہ میں عظمتیں اس میں بیان کرتا ہوں اور میرے غلام اپنی بولی میں ان عظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں. رب بھی خوش ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھنا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں. تو بھائی سرکار کا تو وصال ہو گیا. وصال مبارک ہوا کہ نہیں بھائی؟ بولو وصال مبارک ہوا کہ نہ ہوا؟ وصال مبارک ہوا اور سرکار علیہ السلام اپنا روضہ انور میں تشریف لے گئے.